بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابر اولیاء اللہ کی احتیاط امارد سے مولانا فرماتے ہیں، ایک مرض اور ہے، بعض لوگوں کو بے داڑھی بے موش والے لڑکوں کی طرف میلان ہوتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو لڑکوں سے بہت بچنا چاہیے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے خود احتیاط کر کے ہمیں سبق سکھا دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں اور حسین لڑکوں کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار حضرت حمام میں تھے کہ اچانک ایک امرد آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اخرجوہ، اس کو جلدی نکالو، میں اس کے ساتھ 10 شیطان دیکھ رہا ہوں۔ اور حکیم الامت کی کیا شان تھی۔ آج ہم لوگ حکیم الامت کے عاشق کہلاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ حضرت کی تعلیمات پر چلیں۔ مولانا شبیر علی صاحب نے ایک بار ایک لڑکے کو اوپر بھیج دیا جہاں حضرت تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے۔ حضرت فوراً نیچے اتر آئے، ایک لمحہ کی تنہائی کو گوارا نہیں فرمایا اور فرمایا کہ مولوی شبیر علی، میری تنہائیوں میں ان لڑکوں کو نہ بھیجا کرو جن کے ابھی داڑھی موچھ نہیں آئی، اور فرمایا کہ جو لوگ مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، میرے اس عمل سے سبق لیں۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے تو اتنی احتیاط کی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور میں مولانا رومی ہی کا طرز بیان اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، قوت کی از حسن شد مولائے خلق، جو لڑکا آج مولائے خلق بنا ہوا ہے، حسن کی وجہ سے مخلوق نے اس کو اپنا سردار بنا رکھا ہے، ہر طرف اس کو او بادشاہ ہو کہا جا رہا ہو، لیکن جب اس کے خوب داڑھی مونچھ آ جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں، بات پیری شد خرف رسوائے خلق، پھر اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی اور ساری مخلوق میں وہ رسوا ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں، ہم چو امرد کز خدا نامش دہن، امردوں کو یعنی بے داڑھی موچھ والے نوجوان بچوں کو بدخصلت لوگ کہتے ہیں کہ آؤ تم خدائے حسن ہو، تا بدیں سالوس در دامش کنند، تاکہ اس چاپلوسی سے اس کو غلط کام کے لیے اپنے جال میں پھنسا لیں۔ مولانا فرماتے ہیں، چوں بدنامی برآید ریش او، لیکن جب اسی بدنامی اور رسوائی کی حالت میں اس کے خوب داڑھی مونچھ آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ننگ دارد دیو از تفتیش او، اب شیطان بھی اس کی خیریت نہیں پوچھے گا، جس پر سب جان و مال فدا کر کے ایمان بھی ضائع کر رہے تھے۔ زوال حسن کے بعد سب ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں۔ میں نے علی گڑھ میں ایک رسالہ پڑھا تھا کہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا جس کے حسن پر سب فدا تھے، لیکن جب اس کا حسن زائل ہو گیا تو اس کے ایک عاشق نے کہا، کیا حسن خوبان دل خواہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ حسن امرد کے علاج پر میرا بھی ایک قطعہ ہے جو روح کی بیماریاں اور ان کا علاج میں درج ہے۔ کبھی جو سبز آغاز جواں تھا، کبھی جو سبز آغاز جواں تھا، تو سالار گروہ دلبراں تھا۔ ذرا اس میں اردو کی بلاغت بھی دیکھیے، اگرچہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں لیکن یہ میرے بزرگوں کی کرامت ہے۔ کبھی جو سبز آغاز جواں تھا، تو سالار گروہ دلبراں تھا، بڑھاپے میں اسے دیکھا گیا جب، کسی کا جیسے وہ نانا میاں تھا۔ اور ایک تازہ شعر سنیے، اسی ہفتے عشرے کا ہے۔ تازہ جلیبی گرم گرم اچھی معلوم ہوتی ہیں، اسی طرح تازہ شعر بھی، لہٰذا میرا تازہ شعر سنیے۔ یہ ان کا علاج ہے جن کو امردوں کی طرف میلان ہوتا ہے، اور میلان ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، تقاضۂ گناہ نہیں ہے، تقاضے پر عمل کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ جیسے روزے میں 100 دفعہ دل چاہے کہ ٹھنڈا پانی پی لو، لیکن جو شخص مجاہدہ کرتا ہے اور پانی نہیں پیتا تو اس کا اجر زیادہ ہے،
لہٰذا تقاضائے گناہ کو برداشت کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو یہ شخص بہت بڑا ولی اللہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس کا مجاہدہ شدید ہے، تو اس کا مشاہدہ بھی شدید ہوگا۔ جتنا زیادہ مجاہدہ ہوگا اتنا ہی زیادہ مشاہدہ ہوگا۔ اب سنیے میرا شعر۔ بزرگوں کے ارشادات کو میں نے اردو میں نظم کر دیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب بالکل جغرافیہ بدل جائے گا۔ ہر 10 سال پر چہرہ کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ 20 سال میں کچھ ہے، 30 سال میں کچھ اور ہو گیا، پھر 40 سال میں کچھ اور بدل گیا، 50 میں حسن کا نقشہ ایسا بدلتا ہے کہ بڑے بڑے عاشقین وہاں سے بھاگتے ہیں۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی، نہ ان کی ہسٹری باقی، نہ میری مسٹری باقی۔ اب میرا وہ تازہ شعر سنیے جو میں نے چند دن پہلے کہا ہے۔ جب امرت کے بڑی بڑی مونچھ نکل آتی ہے اور داڑھی ناک تک آ جاتی ہے، جو گال فارغ البال تھے وہ گال اب نظر بھی نہیں آ رہے کہ کہاں گئے۔ اس پر میرا شعر ہے: مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے، مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے، داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے، بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے، بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے، جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے، جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے۔ یہ عرض کرتا ہوں کہ صرف اللہ سے دل لگاؤ۔ یہ تقاضے گناہ کے ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ تقویٰ کی بنیاد اسی پر ہے کہ تقاضا ہو، پھر ہم اس پر عمل نہ کریں۔ مثبت و منفی 2 تار ہیں۔ گناہ کا تقاضا ہوا، یہ منفی تار ہے۔ ہم نے اللہ کے خوف سے اپنے کو بچایا، یہ مثبت تار ہے۔ آج سائنسدانوں نے کی تحقیق ہے کہ 2 تاروں سے دنیا کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ نے دونوں تار ہمیں دے دیے، لا الہ کا منفی تار اور الا اللہ کا مثبت تار۔ دونوں تار سے ایمان اور تقویٰ کا نور اور ولایت کا نور ملتا ہے۔ لہٰذا آپ تقاضوں سے گھبرائیں نہیں۔ جتنا زیادہ شدید تقاضا ہو، سمجھ لو کہ ہمیں خدا تعالیٰ اپنا بہت بڑا ولی بنانا چاہتے ہیں، بشرط توفیق تقویٰ ہو۔ لیکن توفیق اور ہمت ملتی ہے اہل ہمت کی صحبت سے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ 3 کام کر لو، تقویٰ والے بن جاؤ گے۔ نمبر 1 خود ہمت کرو، نمبر 2 ہمت کی خدا سے دعا کرو، نمبر 3 اہل ہمت کی صحبت میں رہو۔ جو ہمت والے ہیں ان کی صحبت میں رہو اور ان سے عطا ہمت اور استعمال کی دعا کرو۔ لا الہ کی تشریح ہو گئی، اب صرف الا اللہ لینا ہے۔ اس کے لیے 3 باتیں عرض کر چکا ہوں۔ آج مجلس کا آخری جلسہ ہے۔ اگر ہم نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ 100% ہم سب ولی اللہ ہو جائیں گے۔ نمبر 1 کسی اللہ والے سے جن سے مناسبت ہو تعلق قائم کرنا، یعنی صحبت اہل اللہ کا اہتمام۔ نمبر 2 ان سے پوچھ کر ذکر کا دوام۔ اب تیسری چیز رہ گئی گناہوں سے بچنے کا التزام، اور گناہ سے بچنا موقوف ہے اہل اللہ کی صحبت پر۔ کتنا ہی انسان پڑھ لے، پڑھا لے، امامت کر لے، چلہ لگا لے، مگر تقویٰ جب ہی ملے گا جب اہل تقویٰ کی صحبت نصیب ہوگی، جس پر آیت کونوا مع الصادقین دلالت کرتی ہے، یعنی کونوا مع المتقین۔ اور صادق اور متقی ایک ہی چیز ہے، جس کی دلیل یہ آیت ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ آج مجھ سے مولانا وکیل احمد شیروانی صاحب نے کہا ہے کہ دعا ذرا لمبی کرا دوں۔ آج آخری دن ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی صاحب دعا کرا دے تو اچھا ہے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ میں ہی دعا کراؤں، تو مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حکیم الامت حضرت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعبہ تزکیہ نفس کو زندہ کیا، اور یہ شعبہ تزکیہ نفس نص قطعی سے ثابت ہے اور مقاصد بعثت نبوی میں سے ہے۔ دیکھیے یزکین کی مفسرین نے کیا تفسیر کی ہے۔ مفسرین نے تزکیہ کی 3 تفسیریں کی ہیں۔ نمبر 1 یطہر قلوبہم عن العقائد الباطلہ والاشتغال بغیر اللہ، یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قلوب کو عقائد باطلہ سے اور غیر اللہ سے دل لگانے سے پاک فرماتے تھے۔ نمبر 2، وَيُطَهِّرُ أَنفُسَهُمْ عَنِ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، اور صحابہ کے نفوس کو پاک کرتے تھے اخلاق رذیلہ سے، برے اخلاق سے۔ اور تیسرا نمبر یہ ہے وَيُطَهِّرُ أَبْدَانَهُمْ عَنِ الْأَنْجَاسِ وَالْأَعْمَالِ الْقَبِيحَةِ، اور ان کے جسم کو نجاستوں سے اور اعمال قبیحہ سے یعنی برے اعمال سے پاک فرماتے تھے۔ تو یہ شعبہ تزکیہ نفس بغیر شیخ و مزکی کے ناممکن ہے۔ عادت اللہ یہی ہے۔ آپ اپنے اکابر کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو بھی ولی اللہ بنے ہیں کسی ولی کی صحبت سے بنے ہیں۔ اگر شاذ و نادر کوئی واقعہ ہو تو اس میں بھی کسی ولی کی غائبانہ توجہ ہوئی ہے، ورنہ دستور یہی ہے، قانون یہی ہے کہ جو بھی ولی ہوا کسی ولی کی صحبت سے ہوا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کسی اللہ کے ولی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کو ہر وقت لطف و کرم سے دیکھتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ ينظر ای قلوب اولیاء باللطف والکرم فمن كانت محبته في قلوبهم، جن جن کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، ينظر الیہم باللطف والکرم، اللہ کا کرم ان پر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ وہ بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے، جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں حکیم الامت کو خطاب کر کے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے پھر جانے جانا کر دیا۔ پھر سے شعر سنا دیتا ہوں، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے پھر جانے جانا کر دیا۔ اور حکیم الامت کے متعلق فرما رہے ہیں نقش بتاں مٹایا دکھایا جمال حق، نقش بتاں مٹایا دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا۔ جو دل خدا پر فدا نہ ہو وہ دل اس قابل نہیں کہ اس کو دل کہا جائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم یا رب العالمین برحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وبی طفیل صحابی کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وبی طفیل اولیاء امت رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہمارے اکابر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے اکابر ہیں، حضرت مولانا محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے جامعہ میں ہم آپ بیٹھے ہیں، حکیم الامت کی جوتیوں کا صدقہ، ان کی غلامی کا صدقہ ہے کہ جو غلام جہاں بیٹھ گیا اس کا وہیں جامعہ کھل گیا۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا افسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جامعہ کے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ صیانت المسلمین کا جو کام ان کا اپنا فرض منصبی تھا یہاں بڑے زور و شور اور سرگرمی سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے جزیل، جزائے عظیم، جزائے کثیر عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور اختر کو اور اس کے گھر والوں کو اور جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور ان کے گھر والوں کو، آپ سب کے گھر والوں کو 100% اے خدا نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دے۔ ہم اس کریم سے چھوٹی ولایت نہیں مانگیں گے، ہم اس کریم سے چھوٹی ولایت نہیں مانگیں گے، کیونکہ وہ کریم ہے جو نااہلوں کو بدون استحقاق اور بغیر صلاحیت کے عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہم صرف آپ کے کرم کے سہارے پر یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ آخری امید یا رجاء المؤمنین، اے ایمان والوں کی آخری امید، لا تقطع رجاءنا، ہماری امیدوں کو منقطع نہ کیجیے۔ اور یا غیاث المؤمنین اغثنا، ویا معین المؤمنین اعنا، ویا محب التوابین تب علینا یا رب العالمین۔ جتنی بھی دعاؤں کی ہمارے دوستوں نے ہم سے فرمائش کی ہے، یا اس مجمع میں جن لوگوں نے ہم سے کہا ہو، یا اللہ جتنے میرے دوستوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، یا انہوں نے خط لکھا ہو اور ہم کو نہ ملا ہو، یا ہم نے وعدہ کیا ہو، یا وہ ہماری دعاؤں سے توقع رکھتے ہوں،
اللہ تعالیٰ اختر کو اور ان سب کو اور میرے گھر والوں کو، آپ سب کے گھر والوں کو جمیع مقاصد حسنہ میں بامراد فرما، اور جمیع ہموم اور غموم اور جمیع پریشانیوں سے نجات اور عافیت نصیب فرما۔ سارے عالم کے تمام مسلمانوں کو یا رب العالمین تمام خیر نصیب فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، سارے عالم کے مسلمانوں کو عافیت دارین نصیب فرما۔ کشمیری مجاہدین، فلسطینی مجاہدین اور دنیا کے تمام مجاہدین کے لیے دعا کر لیجئے۔ یہ مجاہدین بے حد غم میں ہیں، لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا کھانا پینا بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے خدا رحم فرما دے، اپنے کلمے کے نام پر رحم فرما دے، اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام غیب سے انتظام فرما دے، ان کو طاقت دے دے، ان کو قوت دے دے، ان کو ہمت دے دے، غلبہ دے دے، غیب سے امداد بھیج دے، جن طریقوں سے آپ نے جنگ بدر میں بھیجی تھی۔ اگرچہ ہم اس کرم کے لائق نہیں، اگرچہ ہم اس لائق نہیں، لیکن آپ کا نام کریم ہے۔ محدثین نے جو تعریف کی ہے کہ کریم وہ ہے جو نالائقوں پر مہربانی کر دے، لہٰذا ہم آپ سے کریم سمجھ کر اپنی نالائقی کے باوجود آپ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان سب کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما اور فتح مبین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو کچھ مانگا ہے خدا وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے بے مانگے سب کچھ عطا فرما دے۔ ابا اپنے بچوں کو بعض وقت بے مانگے بھی دے دیتے ہیں اپنی شفقت سے، اس لیے اے خدا آپ ہمارے ربا ہیں، اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اے خدا جملہ سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے۔ اگر ہماری قسمت میں خطرناک مرض لکھے ہیں تو جملہ سیء الاسقام کو صحت و عافیت سے تبدیل فرما دیجئے۔ اگر ہمارا خاتمہ خراب لکھا ہے تو آپ اپنے کرم سے اس سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے۔ اگر آپ نے ہم کو جہنمی لکھا ہے، آپ اپنی قدرت قاہرہ سے اپنے کرم سے ہم سب کو جنتی لکھ دیجئے۔ سوء جملہ قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے، جیسا کہ اللہ مولانا رومی نے فرمایا کہ اے خدا آپ کا فیصلہ آپ پر حاکم نہیں ہے، آپ کا محکوم ہے، لہٰذا اپنی حاکمانہ قدرت سے اپنے جملہ فیصلوں کو جو ہمارے لیے مضر ہیں ان جملہ سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو وہ سب کچھ عطا فرما دے جو ہمارے حق میں خیر ہو، جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔